پھپھو کو یہاں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران مرحا پھپھو کے گھر بھی بہت دفعہ گئی، بلکہ ان کی شفٹنگ میں بھی مدد کی۔ پھپھو کے گھر میں وجدان سے اس کا کچھ دفعہ ہی آمنا سامنا ہوا تھا۔ کبھی وہ آفس جا رہا ہوتا یا مرحا گھر جا رہی ہوتی، اس میں بھی مرحا بس اسے سلام کر کے نکل جاتی تھی۔ ہاں، پہلے وہ اسے دیکھ کے منہ بنا لیتی تھی، لیکن اب وہ اسے دیکھ کے منہ نہیں بناتی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے جو عہد کیا تھا وہ اس پہ مطمئن تھی، اور اب تو وہ کاشان کو مکمل طور پہ بھول بھی چکی تھی۔ مالا، مالا، یہ دیکھو میں کیک بنا کے لائی ہوں تمہارے لیے۔ مرحا پھپھو کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے آوازیں دیتی ہوئی بولی۔ آہا، مرحا صاحبہ نے کیک بنایا ہے، مالا اپنے روم سے نکل کے آتے ہوئے بولی۔ جی جی، دوسری دفعہ بنایا ہے، ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ فرسٹ ٹائم بنائی تھی تو حارب بولا تھا اچھی نہیں بنی۔ وہ پچھلی دفعہ کا واقعہ یاد کر کے بولی، کیونکہ پچھلی دفعہ حارب نے اس بیچاری کی بہت ہٹائی تھی کیک میں نقص نکال کے۔ اچھا میں ٹیسٹ کرتی ہوں، پہلے مجھے کٹ تو کرنے دو، مالا ہنستے ہوئے بولی۔ وہ دونوں کچن میں چلی گئیں تاکہ کیک کے پیسز کر سکیں۔ ویسے پھپھو نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ مرحا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ امی تو اپنی کزن کے گھر گئی ہیں، ان کی بچپن کی دوست بھی ہیں وہ، مالا اسے بتاتے ہوئے بولی۔ تو کیا تم گھر پہ اکیلی ہو؟ مرحا حیران ہوئی۔ نہیں، میں اکیلی کہاں ہوں، بھائی آج گھر پہ ہی ہے۔ ہیں، آج ہٹلر صاحب گھر پہ کیسے؟ آفس نہیں گئے کیا؟ مرحا تجسس سے بولی، کیونکہ جب بھی وہ آتی تھی اکثر وہ آفس ہی جا رہا ہوتا تھا، کیونکہ بزنس نیا اسٹارٹ کیا تھا تو کام بھی زیادہ تھا۔ نہیں، آج آفس نہیں گئے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ فیور ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دوائی کھا کے لیٹے ہیں، مالا کیک کھاتے ہوئے بولی۔ ویسے کیک سچ میں بہت مزے کا ہے مرحا۔ اوہ، تبھی تو میں بولوں ہٹلر آج گھر پہ کیسے؟ مرحا اپنی انگلی تھوڑی پہ رکھ کے سوچنے والے انداز میں بولی۔ مرحا، باز آ جاؤ، مالا اسے ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ وہ تنگ آ گئی تھی اسے سمجھا کر کہ بھائی کو ہٹلر نہ بولا کرے، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ مرحا ہی کیا جو اس کی سن لے۔ میں کیا باز آ جاؤں، کچھ غلط تھوڑی نہ بول رہی ہوں، تم خود بتاؤ، کیا تمہارے بھائی سڑے ہوئے ہٹلر نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرے بھائی ہٹلر نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اور تم بار بار ان کے بارے میں ایسا نہیں بولا کرو، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، مالا ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا میری بہن، وہ ہٹلر نہیں ہے، ہاں لیکن سڑے ہوئے ضرور ہیں، وہ اسے اور چڑھاتے ہوئے بولی۔ مرحا کی بچی، خبردار اب اگر تم نے میرے خوبصورت بھائی کے خلاف کچھ بھی کہا تو، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اور تم انہیں سڑے ہوئے ہٹلر بولتی ہی کیوں ہو آخر؟ وہ اس لیے کہ دیکھو، ایک تو تمہارے بھائی کی شکل ویسے ہی کچھ خاص نہیں ہے، اور اوپر سے جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو ان کی شکل بالکل ہی سڑے ہوئے کریلے جیسی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے دیکھ کے کڑوا بادام چبا لیا انہوں نے۔ اب تم مجھے آنکھیں کیوں دکھا رہی ہو؟ جب پوچھ ہی رہی ہو تو مجھے وضاحت بھی تو کرنے دو۔ مالا بار بار اسے پیچھے دیکھنے کے لیے آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ہی وجدان ہاتھ باندھ کے کھڑا اس کی اپنے بارے میں گوہر افشانیاں سن رہا تھا، لیکن مرحا بیچاری اس بات سے بے خبر اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ ہاں تو دیکھو، سڑے ہوئے کیوں بولتی ہوں یہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب سنو، جب بھی میں تم لوگوں کے گھر جاتی یا وہ آتے تو ہر وقت مجھے ڈانٹتے یا ٹوکتے رہتے تھے، ہر کام میں اپنی چلاتے، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، جیسے میں بولتا ہوں وہ سنو، فلاں فلاں، اس لیے وہ ہو گئے سڑے ہوئے ہٹلر۔ کیسا؟ مرحا ہنستے ہوئے بولی کہ اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے تالی کی آواز آئی، اور جب وہ پیچھے مڑی تو اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا، کیونکہ وجدان پیچھے ہی کھڑا گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے تالی بجا رہا تھا۔ وہ مالا کی طرف دیکھ کر آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگی کہ کیا انہوں نے سب سن لیا؟ مالا معصوم سی شکل بنا کے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اب تو گئی میں، یا اللہ اس ہٹلر کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچا لے۔ مرحا دل ہی دل میں بولتے ہوئے وجدان کی طرف گھومی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واہ مرحا صاحبہ، کیا خوب خیالات ہیں آپ کے میرے بارے میں، آپ کے خیالات جان کے بہت افسوس ہوا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔
نہیں ہٹلر، میرا مطلب ہے وجدان بھائی، ایسی بات نہیں ہے وہ تو میرا آگے کچھ بولتی کہ وجدان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس بس رہنے دو، جتنا میں سن چکا ہوں اتنا ہی کافی ہے، اور وضاحت نہیں سننی میں نے۔ مالا ذرا ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھیجو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ مالا کو بول کے ایک نظر اس پہ ڈال کے چلا گیا۔ پیچھے مرہا حیران ہی رہ گئی کہ وہ بس اتنا سا بول کے چلا گیا۔ اس نے اس کی انسلٹ بھی نہیں کی، باتیں بھی نہیں سنائی۔ مالا ذرا مجھے چونٹی کاٹنا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ تمہارے بھائی نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی شوق میں تھی۔ اف مرہا، کیا کروں میں تمہارا؟ جب وہ کچھ بولتے ہیں تب بھی تمہیں چین نہیں ہے، اور جب وہ کچھ نہیں بولتے تب بھی تمہیں سکون نہیں آتا۔ مالا سر پہ ہاتھ مار کے بولی اور چائے کا پانی چولہے پہ چڑھانے لگی۔ پیچھے مرہا ابھی بھی منہ کھولے کھڑی تھی۔ رات میں جب کھانے کے بعد رافع صاحب کمرے میں آئے تو رابعہ بیگم ان کے پاس آتے ہوئے بولی، رافع، میں سوچ رہی تھی کہ اب وجدان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، ماشاء اللہ سے بزنس بھی اچھا چل رہا ہے، تو اب ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ واہ بیگم، خیال تو آپ کے نیک ہیں، ماشاء اللہ سے 26 کا تو ہو گیا ہے وہ۔ ویسے آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ رافع صاحب اپنی بیگم سے پوچھنے لگے۔ ہاں نا، میں نے ہمیشہ سے وجدان کے لیے مرہا کو سوچا ہے، ماشاء اللہ سے بہت اچھی بچی ہے، اور وجدان کے ساتھ اس کی جوڑی بھی خوب جچے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خیالوں میں ان کی شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بات تو تمہاری صحیح ہے بیگم، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، کل چلیے میرے ساتھ ان کی طرف مرہا کا رشتہ لینے، وہ خوشی سے بولی۔ صبر بیگم صبر، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وجدان سے تو پوچھ لو، اگر وہ راضی ہو تب ہی بات کریں گے صدیق سے، وہ انہیں ان کی جلد بازی پہ ٹوکتے ہوئے بولے۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں کل ہی پوچھتی ہوں وجدان سے اس بارے میں، وہ کہتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خواب میں ان کی شادی بھی تو کروانی تھی نا انہیں۔ او اچھا، اب میں سمجھی، تم رات میں اتنی دیر تک آن لائن کیوں رہتے ہو؟ مرہا حارب کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے بولی، جو بیچارہ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے ہانیہ سے واٹس ایپ پہ باتیں کر رہا تھا کہ اچانک مرہا چپکے سے آ کے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے لے گئی۔ مرہا، میرا موبائل واپس کر دو، وہ ہاتھ بڑھا کے اس سے موبائل مانگتے ہوئے بولا۔ نہیں بچو، میں تو نہیں دے رہی، ذرا میں بھی تو دیکھوں کیا باتیں ہو رہی تھیں مس ہانیہ سے۔ ویسے یہ ہانیہ کہیں اسکول والی تو نہیں جو تم سے جونیئر ہے اور جو کاشان کی بہن ہے جو میری کلاس میں تھا؟ اچانک سے اسے یاد آنے پہ وہ بولی۔ ہاں یہ وہی ہے، تم جانتی ہو اسے؟ حارب تھوڑا حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ لو بھلا، میں کیوں نہیں جانوں گی؟ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تب شاید یہ 6 یا 7 میں تھی۔ تمہارا کیا سین ہے بھائی اس کے ساتھ؟ کوئی چکر وکر تو نہیں ہے؟ مرہا حارب کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولی۔ واہ اپیا، کیا صحیح اندازہ لگایا ہے تم نے، بالکل صحیح تکا لگا ہے تمہارا۔ بات دراصل یہ ہے اپیا، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، تو بس یہ بات ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولا۔ شرم ہے تمہارے اندر حارب؟ اپنی عمر دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، ابھی تم بچے ہو، ان سب باتوں کے لیے بہت وقت ہے ابھی۔ ہو سکتا ہے جب تم کالج لائف میں جاؤ یا یونی میں جاؤ تو تمہاری پسند بدل جائے، تمہیں کوئی اور پسند آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ وہ اسے سوال کرتے ہوئے بولی۔ آپی ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور اگر محبت سچی ہو تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ عشق میں بدل جاتی ہے۔ حارب اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اتنی گہری باتیں کہاں سے سیکھ لیں تم نے؟ پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کی باتوں پہ حیران ہو کے بولی۔ اف، اب کیا بتاؤں میں تمہیں، جب بندے کو محبت ہوتی ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور ایسی باتیں خود بخود نکلتی ہیں دل سے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ دیکھو بات اگر محبت کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی
میں یہی بولوں گی کہ ابھی اپنے کریئر کی طرف دھیان دو، پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤ، پھر میں خود تمہاری شادی ہانیہ سے کروا دوں گی۔ وہ اسے سمجھا کے بولی، اچھا میری پیاری سی اپیا، میری بیسٹ سسٹر، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو مجھے نا ایک اور کام ہے آپ سے۔ او تبھی میں بولوں اتنی بٹرنگ کس خوشی میں کر رہے ہو تم؟ یقیناً کوئی مطلب ہوگا تمہیں مجھ سے۔ وہ اسے گھور کے دیکھ کے بولی، اتنی اچھی ہو نا آپ اپیا، بن کہے میری بات جان لیتی ہو۔ حارب اسے اور مکھن لگاتے ہوئے بولا، بس 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 بیٹا، اتنا مکھن کافی ہے جو تم مجھے لگا چکے ہو، اب بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ اسے پوچھتے ہوئے بولی، اپیا میری پیاری اپیا، پلیز نا مجھے 1000 روپیز دے دو۔ میں مما سے نہیں لے سکتا کیونکہ وہ پوچھیں گی کہ کیوں چاہیے، کیونکہ میں نے اس دفعہ پاکٹ منی بھی زیادہ لے لی تھی، اس لیے تم دے دو۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولا، پوچھوں گی تو میں بھی کہ تم کیا کرو گے ان پیسوں کا۔ وہ آئی برو اچکا کے بولی، یار ہانیہ کی برتھ ڈے ہے پرسوں اور مجھے اسے گفٹ دینا ہے، اس لیے میرے پاس کچھ پیسے ہیں، تو تم مجھے 1000 روپے اور دے دو۔ حارب اس سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں دے دیتی ہوں پیسے۔ وجدان تھکا ہارا جب کافی رات کو گھر آیا تو اپنی ماں کو اپنا منتظر پایا، جو لاؤنج میں بیٹھ کے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا اتنی لیٹ ہو گئے آج گھر آنے میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو شکل سے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بس امی، آج کام بہت تھا، مینیجر کچھ دنوں کی چھٹی پہ ہے تو سارا کام مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بولا، اچھا میں کھانا لگاتی ہوں، پہلے کھانا کھا لو، پھر مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وجدان پھر سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا اور وہ اس بار اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وجدان، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ جی امی بولے۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹتے ہوئے بولا، بیٹا تمہیں مرحا کیسی لگتی ہے؟ وہ بولی، مرحا بہت اچھی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ حیرانی سے بیٹھتے ہوئے بولا، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی تھی۔ وجدان، میں اور تمہارے بابا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ تمہارے لیے مرحا کا رشتہ لے کے جائیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مرحا ہی میری بہو بنے، تو اس لیے تمہاری رضامندی جاننا چاہ رہی تھی۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو وہ بتا دو، ہم تمہیں فورس نہیں کریں گے۔ وہ جب بول کے چپ ہوئیں تو وہ بولا، امی دیکھیں میں اس بارے میں کیا بولوں، بس جو آپ کو اور بابا کو میرے لیے بہتر لگے آپ وہی کریں، میں راضی ہوں۔ وہ اتنا شرما کے بولا جیسے وہ کسی ناول کی ہیروئن ہو، اور چہرہ شرماہٹ سے لال ہو گیا تھا کیونکہ جناب کے دل میں لڈو جو پھوٹ رہے تھے۔ واہ بھائی واہ، کیا لڑکیوں والا جواب دیا ہے آپ نے۔ آج کے دور میں اتنا شرما کے تو کوئی لڑکی بھی اپنی رضامندی نہیں دیتی۔ کشمالا پیچھے سے بولی۔ وہ دونوں ہی پیچھے مڑ کے حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ کشمالا کی موجودگی سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ ہیں تم کب آئی اور ساری باتیں سن بھی لیں؟ رابعہ بیگم بولی۔ میں آئی تو پانی پینے تھی، لیکن جب مرحا کا نام سنا تو رک گئی، اور پھر پتہ چلا کہ آپ لوگ اسے میری بھابھی بنا رہے ہیں۔ لیکن میں تو بہت خوش ہوں کہ مرحا میری بھابھی بن جائے گی، وہ ہے بھی اتنی اچھی، اور کھانے تو وہ بہت مزے کے بناتی ہے۔ پھر تو امی آپ کی کھانا بنانے سے چھٹی، کیونکہ مرحا اتنے اچھے اچھے کھانے بنا لیا کرے گی۔ وہ آنکھوں میں خوشی لیے بولی، جبکہ اس بات سے کسی اور کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ چل پگلی، وہ میری اکلوتی بھتیجی ہے اور اکلوتی بہو بھی ہوگی، میں اس سے کھانے تھوڑی بنواؤں گی، اسے تو میں بہت پیار سے رکھوں گی، بالکل بیٹیوں کی طرح۔ رابعہ بیگم مالا کو ہلکا سا مارتے ہوئے بولی، اچھا بھائی اب جاؤ تم دونوں سونے کے لیے، بہت رات ہو گئی ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ بول کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالا اور وجدان بھی اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ کمرے میں آ کے وجدان دھڑام سے بیڈ پہ گرا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا جس سے وہ 10 سال سے محبت کرتا آیا تھا۔
اسے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب اسے مرحا سے محبت ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 8 سال کی تھی جب وہ لاہور آئی تھی ان کے گھر، وائٹ نیٹ کا پھولا ہوا فراک پہنے، بڑی بڑی 2 پونیاں باندھے، روتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی تھی، حارب کی شکایت لے کے کہ حارب نے اسے دھکا دیا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے خود کو ڈوبتا ہوا پایا اس کی نیلی آنکھوں کے دریا میں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے مرحا سے بہت گہری محبت ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ابھی جب رابعہ بیگم اس سے مرحا کے حوالے سے پوچھ رہی تھی تو وہ خود بھی تھوڑا حیران ہو گیا تھا کہ اللہ اتنی جلدی بھی اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اس نے تو بس اسے محرم کی صورت میں مانگا تھا اور اللہ نے اسے عطا کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو کے غروب بھی ہونے والا تھا، شام کے ہلکے سائے پھیل چکے تھے۔ صدیقی ہاؤس میں اس وقت ڈرائنگ روم میں ایک طرف صدیق صاحب اور فاطمہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسرے صوفے پہ رابعہ اور رافع صاحب بیٹھے تھے۔ بات کا آغاز رابعہ بیگم نے ہی کیا۔ مرحا اور حارب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہا۔ مرحا عریشہ سے ملنے گئی ہے، آج ہی آئی ہے عرشی، ورلڈ ٹور پہ گئی ہوئی تھی، اور حارب دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے گیا ہے، فاطمہ بیگم نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا، دراصل ہم لوگ آج ایک خاص بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، امید ہے تم منع نہیں کرو گے۔ صدیق، وہ ان کی طرف دیکھ کے بولی۔ جی آپ حکم کریں، کیا بات ہے، میں کبھی آپ کو منع نہیں کروں گا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے والے لہجے میں بولے۔ میں اپنے وجدان کے لیے مرحا کا رشتہ مانگتی ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ مرحا میری بہو بنے۔ وہ آنکھوں میں بے شمار امیدیں لیے بولی۔ ارے آپا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وجدان گھر کا لڑکا ہے اور ہم سب اس کے عادات اور اطوار سے، اس کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ فاطمہ بیگم خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تم کیا کہتے ہو صدیق پھر اس بارے میں؟ کیا میں یہ رشتہ ہاں سمجھوں؟ وہ صدیق صاحب سے پوچھنے لگی۔ دیکھیے آپا، جیسے کہ فاطمہ بولی، بالکل ٹھیک ہے، وجدان ہماری نظروں کے سامنے بڑا ہوا ہے۔ میری مرحا کے لیے وجدان سے اچھا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں پہلے مرحا سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ راضی ہوگی تو ہی ہم ہاں کریں گے۔ ہاں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے 2-3 دن کے اندر جواب دے دو، کیونکہ میں مرحا کو جلد از جلد اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ویسے ایک بات بولوں پھپھو، شکر ہے آپ نے روایتی طریقے سے رشتہ نہیں مانگا، ورنہ اگر آپ یہ کہتی کہ مرحا کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں تو میری بیچاری بہن بنا ہاتھ کے کیسے لگتی؟ وہ معصوم سی صورت بنا کے بولا۔ سب لوگ حیران ہی تو ہو گئے، کسی کو بھی اس کی آمد کا اندازہ نہیں ہوا تھا اور وہ کب سے کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ چلو نکلو، بہت شرارتی ہو گئے ہو تم۔ رابعہ بیگم ہلکا سا تھپڑ اس کے کندھے پہ رسید کرتے ہوئے بولی، جو صوفے پہ ان کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیا کروں پھپھو، شرارتی تو ہونا ہی تھا، آپ کی ہونے والی بہو کا اثر جو ہوا ہے، آخر کو بہن ہے میری۔ سب ہنسنے لگے۔ رافع صاحب بولے، بات تو صحیح ہے بھائی، جب بہن شرارتی ہے تو بھائی کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ مرحا، میں اندر آ جاؤں؟ صدیق صاحب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دے کے بولے۔ وہ اور فاطمہ بیگم اس سے وجدان کے رشتے کے متعلق بات کرنے آئے تھے۔ جی پاپا آ جائیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مجھے بلا لیتے، میں آ جاتی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، کیونکہ آج تک اس طرح دونوں ایک ساتھ اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ ہو سکتا ہے جیسے ناول میں ہوتا ہے کہ اگر ہیروئن کا رشتہ آتا ہے تو اس کے والدین اس کی رضامندی جاننے کے لیے آتا ہے، کیا پتہ ویسے ہی اس کا بھی کوئی رشتہ آیا ہو۔ وہ تھوڑی خوش ہو گئی، کیونکہ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی کچھ خواب تھے شادی کے بارے میں، اس کی شادی ہو، وہ دلہن بنے، پیارا سا لہنگا پہنے۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ صدیق صاحب اس سے مخاطب ہوئے اور وہ خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گئی، لیکن خواہشیں اس کی وہی تھیں۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہاری پھپھو نے اپنے بیٹے وجدان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ ہم نے ان سے جواب کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ وجدان اچھا ہے،
پڑھا لکھا ہے، سنجیدہ مزاج بھی ہے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہی ہم ہاں کریں۔ ویٹ واٹ؟ میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ وجدان کا رشتہ میرے لیے۔ کیا وہ راضی ہیں اس رشتے کے لیے؟ کیا انہیں مجھ سے چڑ نہیں ہے؟ کہیں پھپھو نے انہیں زبردستی فورس تو نہیں کیا؟ سوال بہت تھے اس کے پاس، لیکن یہ سب سوال وہ اپنے والدین سے نہیں کر سکتی تھی، جن کی آنکھوں میں امید تھی۔ انہیں اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا کہ ان کی بیٹی انہیں نہ نہیں کہے گی۔ سوال، وسوسے، خیالات بہت تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ وہ بولی تو بس اتنا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے، میں آپ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ یقیناً آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے یہ بات کہہ دی، ان کا مان رکھ لیا اور بتا دیا کہ اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے انہوں نے۔ اس کے اس جملے سے ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ فاطمہ بیگم تو بے اختیار اسے گلے لگا گئی۔ صدیق صاحب بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کے چلے گئے، کیونکہ انہیں اپنی بہن کو جواب بھی تو دینا تھا۔ پیچھے وہ تھی اور اس کے خدشات اور انجانا سا ڈر۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد دونوں ہی گھروں میں ہلچل مچ گئی۔ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اگلے مہینے کے آخر میں شادی ہوگی اور اس سے پہلے جمعے کو نکاح۔ تو اس لحاظ سے دونوں گھروں میں ہر کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ صدیق صاحب نے اتنی جلدی شادی کرنے پہ اعتراض تو کیا تھا، لیکن ان کی بہن کا کہنا تھا کہ شادی تو ایک دن کرنی ہی تھی نا تم نے مرحا کی، اگر ابھی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میں چاہتی ہوں کہ مرحا جلد از جلد میری بہو بن کے میرے گھر میں آ جائے۔ اور بس، وہ اپنی بہن کی خوشی کے آگے کچھ نہیں بولے۔ وہ بھی مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی اپنوں کے گھر ہی جا رہی تھی، جہاں سب اس کا خیال رکھنے والے ہیں۔ کوئی اگر بہت خوش تھا تو وہ تھا وجدان، جس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کشمالہ بھی اپنے بھائی کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھ پائی تھی پہلے، صرف ایک مرحا ہی تھی جو تھوڑی پریشان تھی۔ اس نے کبھی بھی وجدان کو اس حوالے سے نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ تو اسے اتنا سوچتی ہی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی ان کا سامنا ہوا تھا ہمیشہ تلخ کلامی ہی ہوئی تھی۔ اسے وہ کبھی برا نہیں لگا تھا، لیکن کبھی اچھا بھی نہیں لگا تھا، اور اب اچانک سے اس سے شادی، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حارب، حارب کہاں ہو بھائی؟ ایک تو اس لڑکے کو جب بھی آواز دو ایک آواز میں بات ہی نہیں سنتا۔ وہ سر پہ ہاتھ مار کے بولی، جی مما، مما کے بچے، کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ وہ اس کا کان مروڑتے ہوئے بولی، جو بیچارہ آئی آ کر کے رہ گیا۔ میں نے ہینڈ فری لگایا ہوا تھا، مجھے کہاں سے آواز آتی ہے آپ کی؟ اچھا بس بس، جاؤ یہ لسٹ لے کے جاؤ اور جو جو کام لکھا ہے وہ سب لے کے آنا، اور ہاں، ٹیلر سے مرحا کا نکاح کا جوڑا بھی لے کے آنا، پرسوں پہننا ہے اس نے، یاد سے لے کے آنا، بھولنا نہیں۔ وہ اسے انگلی دکھا کے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ جی مما، لے آؤں گا، وہ بیچارہ کان مسلتے ہوئے بولا، کیونکہ بہت زور سے مروڑا تھا فاطمہ بیگم نے اس کا کان۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا تھا سب کو انتظار۔ آج تھا مرحا اور وجدان کا نکاح۔ تقریب کا انتظام گھر کے لاؤنج میں ہی کیا گیا تھا، بس صوفے کے سوا باقی سب چیزوں کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ کرسیاں اور ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ سب ڈیکوریشن وائٹ اور پنک کلر کی گئی تھی۔ مرحا اپنے روم میں تیار بیٹھی تھی، نکاح کے بعد اسے اسٹیج پہ لایا جاتا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور اب پہلے مرحا سے اس کی رضامندی پوچھی جا رہی تھی۔ مرحا صدیق، آپ کا نکاح وجدان رافع سے حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ میں نہیں جانتی اچانک سے یوں اتنی جلدی میری شادی کیوں ہو رہی ہے، لیکن میں یہ سارے فیصلے اللہ آپ پہ چھوڑتی ہوں، بے شک آپ بہتر کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے دل سے ان کے لیے اپنی ساری ناراضگی نکال کے اس رشتے کو بہتر طریقے سے نبھاؤں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔
یا اللہ میں آپ کے ہر فیصلے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہوں، بس آپ میرے دل کو صحیح راہ دکھا دیجیے۔ مرحا کے نکاح قبول کرنے کے بعد صدیق صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے باہر چلے گئے۔ مرحا فاطمہ بیگم کے گلے لگ کے رونے لگی اور ساتھ میں انہیں بھی رلا دیا۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، جب آپ کسی اور کے نام ہو جاؤ اور آپ کے والدین سے زیادہ حق اس کا ہو آپ پہ جس کے بارے میں آپ کچھ زیادہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ رابعہ بیگم ان دونوں کو تسلی دے رہی تھیں اور تھوڑی دیر کے بعد مرحا چپ ہو گئی۔ اب سب لوگ باہر چلے گئے تھے کیونکہ مولوی صاحب لڑکے کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ وجدان رافع، آپ کا نکاح مرحا صدیق سے 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ میں تمہیں تمہاری ساری شرارتوں سمیت قبول کرتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا خود سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی الحمدللہ قبول ہے۔ یا اللہ میں اسے آپ کے سامنے اپنے پورے دل و جان سمیت قبول کرتا ہوں۔ دونوں طرف سے نکاح کے قبول ہونے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے اور پھر مرحا کو اسٹیج پہ لا کے وجدان کے برابر میں بٹھایا گیا۔ آف وائٹ کلر کے غرارے اور شارٹ قمیض پہنے جس پہ گولڈن نگوں سے کام کیا گیا تھا اور کانوں میں جھمکے پہنے لائٹ میک اپ میں وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے اسٹیج پہ آنے کے بعد سب اس کو مبارکباد دینے اور مٹھائی کھلانے لگے، لیکن پاس بیٹھا وہ شخص جو اب اس کا محرم بن گیا تھا، اس نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کچھ کہا، نہ سلام نہ مبارکباد دی۔ وہ افسردہ ہو گئی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کا انداز مرحا کو بہت سرد لگا۔ رویہ ایک اہم چیز ہے۔ لوگ اپنے آپ کو اپنے اپنائے ہوئے رویے سے ہی آپ کو آپ کی اہمیت کا بتا دیتے ہیں۔ لفظوں کی مار تو وہ بہت بعد میں مارتے ہیں۔ اس کا چہرہ نارمل تھا اور وہ سب کی مبارکباد کا جواب بھی ضرور دے رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مرحا کو اس کا رویہ اور انداز اپنے لیے سرد سا لگا۔ اور کہتے ہیں نا کہ جہاں ذرا سا بھی شک کا بیج پڑ جائے تو وہ ایک تناور درخت بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ بالکل ایسے ہی اس کے دل میں شک آ گیا تھا کہ وہ شاید کسی اور کو پسند کرتا ہو اور وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے اٹھ کے جانا چاہتی تھی۔ اسے سب کے سامنے یوں بیٹھ کے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسی وقت عریشہ اس کے پاس پانی کا پوچھنے آئی کہ کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسے یہ موقع ٹھیک لگا کہ وہ سر درد کا بہانہ بنا کے یہاں سے اٹھ کے چلی جائے۔ عرشی یار میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز تم مجھے میرے کمرے میں لے جاؤ۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وجدان نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے جواب دے کے عرشی کے ساتھ اندر چلی گئی اور وجدان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اس کے انداز سے یہ لگا کہ شاید وہ کسی بات پہ پریشان ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وہم ہو۔ نکاح کا پروگرام ہنسی خوشی بخیریت ختم ہو گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مرحا بھی کھانا کھا کے سو گئی تھی۔ وجدان اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور آج کے دن کو سوچ رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج پہ اس کے پاس آ رہی تھی تو اس کی نظر بس مرحا پہ ٹک گئی تھی۔ وہ تو پلک جھپکانا بھی بھول گیا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت نروس ہے۔ وہ اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے نکاح کی مبارکباد بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اتنے لوگوں کے سامنے وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ اور پھر لوگ بار بار اسٹیج پہ ہی آ جا رہے تھے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد بھی وہ مرحا سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کشمالہ کو بولا بھی تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کھانا کھا کے سو چکی ہے، تو وہ واپس آ گیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور نکاح کے بعد بارات کا دن بھی آ گیا۔ اس دوران مرحا تھوڑی خاموش ہو گئی تھی۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تو بس جواب دے دیتی، ورنہ گھنٹوں لون میں نہ جانے کیا سوچتی رہتی۔
لیکن ہاں اس سارے وقت میں اسے کبھی بھی کاشان کی یاد نہیں آئی تھی، کیونکہ اسے کاشان سے تھوڑی بہت جو اٹریکشن تھی وہ بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ وہ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ سے اپسٹ ہے۔ مائیوں وغیرہ کا ان کے گھر میں کوئی رسم و رواج نہیں تھا، تو اس لیے آج تھی مرحا کی بارات، اور فاطمہ بیگم کا تو بس نہیں چلتا تھا، وہ مرحا کو بھی کام میں لگا لیتی۔ اب اسے کام کا تو بول نہیں سکتی تھی نا، وہ تو دلہن تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ کسر حارب کو گھما گھما کے پوری کر رہی تھی، اور وہ بیچارہ پورے گھر میں گھن چکر بنا پھر رہا تھا۔ زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ فاطمہ بیگم کے رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ کبھی کوئی کہتا حارب ٹیلر کے پاس سے میرا سوٹ لے آؤ، میری میچنگ جیولری نہیں مل رہی، مجھے مارکیٹ لے جاؤ۔ حارب کیٹرنگ والوں سے بات کر لو، ہال کے انتظامات دیکھ کے آؤ، مرحا کو پارلر چھوڑ دو۔ غرض یہ کہ پورے گھر میں حارب گونج رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے لال پیلا نیلا ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بھائی جب آپ شادی اٹینڈ کرنے آئے ہو تو اپنے کپڑے ساتھ لانے چاہیے نا، اور جیولری، یہ کیا بات ہوئی کہ شادی والے گھر جا کے رولا ڈالو کہ میری جیولری نہیں ہے تو سوٹ نہیں ہے، میچنگ ہیلز نہیں ہے، فلاں فلاں۔ صدیق صاحب بھی کب سے اپنا سوٹ لینے گئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، اس لیے بیچارہ حارب اکیلے ہی پس رہا تھا۔ آخر کو اکلوتی بہن کا اکلوتا بھائی ہے، ساری ذمہ داری اسی نے تو اٹھانی تھی۔ اللہ اللہ کر کے گھر کی خواتین کی تیاری مکمل ہوئی اور وہ ہال کے لیے نکلی۔ فاطمہ بیگم اور صدیق صاحب بھی تیار ہو گئے تھے، بس حارب ہی اتنا ٹائم لگا رہا تھا ریڈی ہونے میں۔ حارب جلدی کرو بیٹا، بارات والے ہال پہنچ گئے ہوں گے، وہ جھنجھلاہٹ سے بولی۔ مرحا بھی پارلر سے عرشی کے ساتھ ہال کے لیے نکل گئی تھی۔ جی مما آ رہا ہوں، وہ روتو سی شکل بنا کے بولا تھا، کیونکہ بقول اس کے کہ جب مجھے ابھی ہی ٹائم ملا ہے تو ریڈی ہونے میں کچھ تو ٹائم لگے گا، آخر کو اکلوتا سالا ہوں اپنے بہنوئی کا۔ سب ہال پہنچ گئے تھے اور دلہا اور اس کی فیملی بھی ہال آ گئی تھی۔ بہت شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا، اور اب باری تھی دلہن کی انٹری کی۔ خوب ہوٹنگ کے ساتھ، شور کے ساتھ دلہن کو اسٹیج تک لایا گیا۔ دلہن کے ایک طرف صدیق صاحب تھے، دوسری طرف فاطمہ بیگم تھی۔ اسٹیج تک آنے کے بعد وجدان خود اٹھ کے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اسٹیج پہ لایا۔ دلہا دلہن کے بیٹھتے ہی ایک دفعہ پھر سے ینگ جنریشن کی ہوٹنگ گونجی۔ کچھ رسموں کے بعد کھانا کھل گیا اور سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اسٹیج پہ اس وقت حارب نیک مانگنے کے لیے وجدان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی بہن نہیں ہے تو کیا ہوا، ایک عدد اکلوتا سالہ تو ہے نا، بس پھر ہو گیا بھائی، اب آپ سیدھی شرافت سے مجھے نیک کے پیسے دیجئے، ورنہ میں مرحا کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ وہ اترا کے بولا تھا۔ ایسے کیسے نہیں جانے دو گے؟ میں سب کے سامنے سے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا، اور یہ نیک کے پیسے غالباً اس وقت مانگتے ہیں جب دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے۔ تم تو میرے لیے دودھ نہیں لے کے آئے ہو، تو پھر میں کیوں دوں؟ وجدان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ واہ بھائی، آپ کو رسموں کا کتنا پتہ ہے نا، عرشی اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، میں نے سوچا میں دودھ پہ کیوں اپنے پیسے خرچ کروں، پینا تو آپ نے ایک ہی گھونٹ ہوگا، باقی سب پی لیں گے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی اکلوتی بہن دے رہا ہوں، اور دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی؟ وہ تھوڑا سا مکھن لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ زیادہ نہیں، بس 50,000۔ اصل میں مجھے سب کو بانٹنے بھی تو ہوں گے نا، یہ دیکھیے 2 تو آپ کے سامنے ہی کھڑی ہیں مجھ سے پیسے لینے کے لیے، وہ عرشی اور مالا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں، یہ لو 50,000، کیا یاد کرو گے، کس سخی بہنوئی سے پالا پڑا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے پیسے نکال کے حارب کے ہاتھ میں تھما دیے، اور وہ پیسے لے کے ایسے اسٹیج سے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور اسے ڈھونڈنے کے لیے عرشی اور مالا بھی پیچھے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا، اور ڈھیروں دعاؤں اور نصیحتوں کے ساتھ مرحا کو وجدان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ نئے گھر یعنی اس کے سسرال میں اس کا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے لے کر اوپر سیڑھیوں سے آگے وجدان کے کمرے تک پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔
مالا تو اسے اپنی بھابھی بنا کے بے انتہا خوش تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، آخر کو اتنی اچھی دوست تھی وہ اس کی۔ مرحا کو وجدان کے کمرے میں بٹھا کے مالا واپس چلی گئی، اور باقی سب بھی سونے چلے گئے۔ السلام علیکم، وجدان کمرے میں داخل ہو کے بولا۔ وعلیکم السلام۔ جتنی خوش دلی سے اس نے سلام کیا تھا، جواب اتنا ہی روکھا سا آیا تھا۔ وہ وہیں سائڈ پہ بیٹھ گیا اور گلا کھنکار کے بات کا آغاز کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے بات شروع کروں۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن لفظ تلاشوں تو ان باتوں کو مکمل کرنے کے لیے ایک بھی نہیں ہے۔ مجھے تم سے محبت شاید تبھی ہو گئی تھی جب تم حارب کی شکایت لے کے میرے پاس آئی تھی، اور میں تمہاری نیلی آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا، اور وہ محبت کب عشق میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جانتا ہوں میں تم پہ بہت روک ٹوک کرتا تھا، لیکن جسے تم پابندی سمجھتی تھیں وہ میری فکر تھی تمہارے لیے۔ میں اگر تمہیں کسی کام سے منع کرتا تھا تو میں مالا کو بھی منع کرتا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم نے میرے خلاف اپنے ذہن میں بہت سی بدگمانیاں پال لی ہوں گی، اس لیے میں آج ان ساری باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو تم سے یہ بات نکاح والے دن ہی کرنے والا تھا، لیکن اس وقت ٹائم نہیں ملا، اور جب بعد میں آیا تو پتہ چلا کہ تم سو گئی ہو، اس لیے میں واپس چلا گیا تھا۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں رکھنا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اور تا عمر کرتا رہوں گا۔ میرا تو بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ سوچا کیا تھا اور نکلا کیا؟ مطلب وہ جو اتنے دن سے یہ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ وہ راضی نہیں تھا، وہ بس اس کا وہم تھا، اور وہ ایک وہم کے پیچھے اتنے دن اپنے دل میں اس کے لیے بدگمان ہوتی رہی، اور اصل میں تو وجدان اس کے عشق میں پاگل نکلا۔ یہ سوچ بھی کیا عجیب شے ہے، خود ہی سب کچھ فرض کر لیتی ہے اور انسان کو وہم کے گرد گھیر کے پریشانی کا شکار کر دیتی ہے۔ خیر، اس نے اپنے دل سے اس کے لیے ساری خلش اور بدگمانیاں ختم کر دیں، اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، بالکل ایک ہیپی فیملی کی طرح۔ 5 سال بعد صدیقی ہاؤس میں آج پھر رونق لگی ہوئی تھی، کیونکہ مرحا میڈم اور ان کے بچے جو آئے ہوئے تھے۔ رونق تو لگنی ہی تھی۔ مرحا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حوریہ تھا، نہایت ہی خوبصورت اور اتنی ہی شرارتی۔ 4 سال کی تھی اور پوری مرحا کی کاپی تھی، بس اس کی آنکھیں وجدان سے ملتی تھی، گہری کالی آنکھیں۔ وہ اپنے ددیال اور اپنے ننیال دونوں کی لاڈلی تھی، اور حارب کو تو وہ اتنا تنگ کرتی تھی کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے اس کی بھانجی دیتی ہے۔ اب اسے یہ تھوڑی نہ یاد ہوگا کہ وہ خود مرحا کو کتنا تنگ کرتا تھا۔ اس 5 سال کے عرصے میں کشمالہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، اور وہ شادی کر کے امریکہ چلی گئی تھی۔ عرشیہ کے 2 بیٹے تھے، روحان 4 سال کا تھا، رویام 2 سال کا۔ یہ دونوں بالکل اپنے باپ پہ گئے تھے، سیدھے اور شریف بچے۔ شام کے ہلکے سائے پھیل چکے تھے۔ حارب چھت پہ کھڑا ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ غروب آفتاب کا منظر اور ہلکی ٹھنڈی ہوا روح کو نہایت ہی سکون بخش رہی تھی۔ ارے حارب، تم چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ مرحا اس کے برابر میں کھڑی ہو کے چائے کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت تک آئی تھی، اور ساتھ میں 2 چائے کے کپ بھی لائی تھی۔ کچھ نہیں، بس سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے چائے لیتا ہوا بولا۔ اچھا، ویسے تم مجھے کچھ دنوں سے کافی اداس لگ رہے تھے، سب خیریت ہے نا؟ یا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ؟ مرحا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ کافی دنوں سے اس کی حارب سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آج جب موقع ملا تو اس نے پوچھ ہی لیا، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ابھی بات یہ ہے کہ ہانیہ کا رشتہ آیا ہے اس کے کزن کی طرف سے، اور اس کی فیملی بھی راضی ہے رشتے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ تم نے ہانیہ سے بات کی ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ اس سے بولو کہ اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو اس رشتے کے لیے انکار کر دے۔ وہ اسے پوچھتے ہوئے بولی، یہی تو بات ہے نا آپی، وہ مجھے فورس کر رہی ہے کہ میں اس کے لیے رشتہ بھیجوں، لیکن میں ابھی کیسے مما کو کچھ بول سکتا ہوں؟ مما ڈائریکٹ یہی بولیں گی کہ ابھی تم اپنی پڑھائی مکمل کرو،
کریئر بناؤ، کچھ بن جاؤ، اس کے بعد ہوگی تمہاری شادی۔ میں ہانیہ کو بولتا ہوں کہ تم اپنے کزن کے لیے رشتے کے لیے منع کر دو، بول دو کہ میں تمہیں پسند ہوں اور مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں کچھ بن جاؤں، پھر تمہارے لیے رشتہ بھیج سکوں۔ وہ میرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے حارب، لیکن لڑکیوں کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ یوں اپنے والدین کو کہہ دیں کہ انہیں کوئی اور پسند ہے۔ ہم لڑکیوں کے لیے والدین کی عزت اور اعتبار سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس سے کچھ دنوں کے لیے وقت مانگو۔ آج میں یہاں ہوں، میں مما سے بات کرتی ہوں، وہ راضی ہو جائیں گی، اور نہیں بھی ہوئیں تو میں کر لوں گی۔ اور رہی بات تمہارے کریئر کی، تو تم ابھی بھی فارغ تو نہیں بیٹھے ہو، تمہاری اپنی شاپ ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں ہانیہ سے، وہ اس کی بات مانتے ہوئے بولا۔ مما میری بات کو سمجھیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے پسند کرتے ہیں، میرا فاطمہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تو میں کیا کروں؟ میں اگر تمہاری بات سمجھ بھی لیتی ہوں تو بھی تمہارے بابا نہیں مانیں گے اتنی جلدی حارب کی شادی کرنے کے لیے۔ ارے تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ آج ہی اس کی شادی کر دیں؟ میں بس صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ صرف رشتہ دیں، منگنی وغیرہ کر لیں، شادی 1-2 سال کے بعد کر دیجیے گا، جب تک اس کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا، میں تمہارے بابا سے بات کر کے دیکھتی ہوں، اگر وہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، فاطمہ بیگم بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ آج ہی بابا سے بات کر لیجئے گا۔ 3 دن بعد۔ حارب، بیٹا ہانیہ کو کہہ دو آج ہم لوگ اس کے گھر آ رہے ہیں، اس کا رشتہ لینے تمہارے لیے۔ کیا واقعی سچ میں؟ ماما بابا راضی ہو گئے؟ وہ شدید حیران ہوتا ہوا بولا۔ ہاں بھائی، میں کیوں نہیں مانتا، میرے بیٹے کی پسند تھی تو میں کیوں منع کرتا؟ صدیق صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ مانیں گے ہی نہیں، لیکن خیر میں بہت خوش ہوں، میں ابھی ہانیہ کو کہتا ہوں۔ حارب یہ بول کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور فاطمہ بیگم چلی گئی مرحا کو کال کرنے۔ ظاہر ہے اکلوتے بھائی کا رشتہ لے کے بہن بھی تو جائے گی نا۔ السلام علیکم مما، کیسی ہیں آپ؟ میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، بلکہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جسے سن کے تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ ہیں؟ ایسی کیا خبر ہے مما؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ بھائی تمہارے بابا حارب کا رشتہ کرنے کے لیے مان گئے ہیں اور آج ہمیں جانا ہے ان کے گھر، تو بس تم جلدی سے آ جاؤ، ابھی تو 1 بجے ہیں، 3 بجے تک تم یہاں آ جاؤ، اور ہاں وجدان کو بھی کہنا وہ بھی آ جائے۔ سچی ماما بابا مان گئے؟ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے، میں بس آتی ہوں پھر، اللہ حافظ۔ ہانیہ کے گھر پہ اس وقت سب آمنے سامنے بیٹھے تھے، ٹیبل پہ کھانے پینے کے لوازمات سجے ہوئے تھے جو کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ سجا کے گئی تھی۔ رشتے کی بات صدیق صاحب اور فاطمہ بیگم بول چکے تھے، اب بس ان کے جواب کا انتظار تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ ہانیہ بھی ایک صوفے پہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ بیگم کو ہانیہ اپنے حارب کے لیے بہت پسند آئی تھی، معصوم اور خوش اخلاق سی لڑکی تھی۔ کامران صاحب گلا کھنکار کر بولے، دیکھیں ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اور آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہانیہ نے مجھے آپ کے آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس رشتے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ جب دونوں بچے راضی ہیں تو میں منع کر کے اپنی بیٹی کو ناراض نہیں کر سکتا، تو ہماری طرف سے ہاں ہے، لیکن میں آپ کے بیٹے حارب سے ملنا چاہوں گا۔ جی جی ضرور، آپ کل ہی ہمارے گھر تشریف لے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صدیق صاحب بولے۔ تو بس پھر ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں؟ جی بالکل، لیجئے پھر منہ میٹھا کیجئے، کامران صاحب بول کے مٹھائی کی پلیٹ ان کے آگے کرنے لگے۔ اس بیچ میں کاشان بس شروع میں ایک بار ہی ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا اور مرحا کو وہاں دیکھ کے اٹھ کے چلا گیا تھا۔ ماما مجھے واش روم جانا ہے، حوریہ مرحا کی طرف دیکھ کے بولی۔ اچھا بیٹے ابھی چلتے ہیں، آپ ہی آئیے، میں آپ کو اپنے روم والا واش روم دکھا دیتی ہوں، آپ حوریہ کو وہاں لے جائیے۔ ہانیہ نے حوریہ کی بات سن لی تھی تبھی وہ بولی، اچھا چلو۔ ہانیہ اسے لے کے اپنے روم میں چلی گئی، پھر اسے وہاں چھوڑ کے وہ کچن میں چلی گئی کیونکہ اسے اس کی امی بلا رہی تھی۔
حوریہ کو واش روم بھیج کے وہ وہیں کھڑی تھی کہ پیچھے سے کاشان نے آ کے کہا، میرا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اپنی بہن کے حوالے سے، وہ میرے پیرنٹس باہر بیٹھے ہیں، آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ میرا سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کے بولی، نہیں مجھے تم سے بات کرنی ہے تمہارے بارے میں۔ کاشان بولا، اچھا جلدی بولیے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو میرا میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں تم سے معافی۔ ایک منٹ، میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگے یا میں نے آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ آپ میری ہونے والی بھابھی کے بھائی ہیں، تو آپ کی یہ معافی والی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ نظریں گھما کے بولی، نہیں میرا میں تم سے اپنے پرانے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مجھے یوں تم سے جھوٹے پیار محبت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھو کاشان، وقت گئی اور بات گئی، اس بات کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے دل میں نہ پہلے تمہارے لیے کبھی محبت تھی اور نہ کبھی ہونی تھی، کیونکہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو محرم سے ہو، جس کے نکاح میں آپ ہوں، اور اس سے ہی انسان کو محبت اور عشق دونوں ہوتے ہیں۔ اور میں وجدان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ بہت سے بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہماری فیملی کمپلیٹ ہے، میں، وجدان، میری بیٹی۔ جو پا لے گا محرم کا پیار، وہ جان لے گا محبت کا راز۔ اس لیے تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم سے محبت تھی ہی نہیں مجھے، تو تم میری معافی کے حقدار بھی نہیں ہو۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب تم میری ہونے والی بھابھی کے بھائی ہو۔ بہت شکریہ میرا تمہارا کہ تم نے میری بہن کو اپنے بھائی کے لیے قبول کر لیا، ورنہ جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ حارب تمہارا بھائی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ کہیں تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کی شادی نہیں کرواؤ گی اپنے بھائی کے ساتھ۔ نہیں، میں اتنی بے حس نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی ہانیہ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ مما چلیے، حوریہ واش روم سے آتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، آپ نے ہینڈ واش کیے؟ میرا اس سے پوچھتے ہوئے بولی۔ جی مما، دیکھے خوشبو بھی آ رہی ہے، وہ اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی۔ گڈ گرل۔ میرا اسے بول کے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سب کے گھر پہنچتے ہی حارب مرہا کے پیچھے لگ گیا۔ بتاؤ نا آپی، کیا بات ہوئی؟ وہ لوگ کیا بولے؟ وہ اداس سا چہرہ بنا کے بولی، حارب میں کیا بولوں اب؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم یہ بات سہ نہیں سکو گے۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی آپی؟ کیا ان لوگوں نے منع کر دیا؟ وہ رونے والی شکل بنا کے بولا تھا۔ نہیں پاگل، ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، اگلے ہفتے آئیں گی ان کی فیملی تم سے ملنے کے لیے۔ کیا؟ سچی؟ ان لوگوں نے ہاں کر دی؟ یا اللہ، آپ کا شکر ہے۔ جاؤ جا کے شکرانے کے نفل پڑھو، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ابھی جاتا ہوں، وہ یہ بول کے فوراً اپنے روم میں چلا گیا۔ میرا بھی اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ حوریہ سو چکی تھی اور وجدان ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ساتھ میں صدیق صاحب سے بات بھی کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر عطا کیا جو مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے چاہتا ہے۔ سب کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میرا اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، حارب کی بات پکی ہو گئی تھی، اور طے یہ پایا تھا کہ ابھی نکاح کر دیتے ہیں، اگلے سال جب ان کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو شادی کر دیں گے۔ میرا کو وجدان بلا رہا تھا کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، اور میرا اپنا بیگ اٹھا کے سب سے مل کے چلی گئی۔